کا موضوع ہے سجدہ سہو کے حوالے سے. میں سجدہ سہو کے حوالے سے اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعے بھی ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے, بیٹھنا چاہیے تھا, بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا تھا, سجدہ سہو کر لیں. سجدہ سہو ہوتا کیا ہے؟ سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے. سہو کا معنی بھول جانا. اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, سہو ہو گیا جی, مجھ سے سہو ہو گیا تھا, یعنی میں بھول گیا تھا. بھولے سے میں کوئی کام صحیح نہیں کر سکا, یا مجھ سے غلطی ہو گئی, یا میں نے چھوڑ دیا. اچھا, اب جب نماز میں انسان کوئی کام بھول گیا ہے, اب 2 صورتیں. یا تو اسے کہا جائے کہ آپ نماز میں بھولے کیوں ہو, 5 منٹ کی نماز ہے اور اس میں بھی بھول گئے ہو, چلو جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. ایک راستہ تو یہ ہے, اسے کہا جائے جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو, نماز نہیں ہوئی تمہاری. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے اچھا چلو کوئی بات نہیں, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اس کی تلافی کر لو, نماز کے اندر ہی اس کی تلافی کر لو تاکہ تمہیں دوبارہ نماز نہ پڑھنی پڑے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان نماز میں بھول جائے نا تو اسے کہنا چاہیے کہ چل بھائی جا واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھ, توجہ کے ساتھ نماز پڑھ. لیکن اس امت پر پروردگار عالم کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, ان کو ہم کوئی ایسا راستہ دے دیں کہ جس میں یہ نماز کے اندر ہی اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیں, اس غلطی کا ازالہ کر لیں. اب اس غلطی کا ازالہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی بھول چوک ہو گئی ہے, میں ابھی بھول چوک کی وضاحت بھی کروں گا کہ بھول چوک سے مراد کیا ہے. اگر نماز کے اندر بھول چوک ہو گئی ہے تو غفلت پائی گئی نا, انسان کے اندر غفلت پائی گئی, نماز کی طرف توجہ نہیں پائی گئی. اب کیا کرے؟ اس کے بدلے میں 2 سجدے کرے, کیونکہ غفلت کی وجہ سے وہ ہو گیا اللہ سے دور. اب جب سجدہ کرے گا تو ہو جائے گا اللہ کے قریب. تو اللہ کے قریب کرنے کے لیے سجدہ سہو کا قانون بنایا. نماز میں غافل ہو گیا, بھول گیا, نہ غافل نہیں ہونا, نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر غفلت ہو گئی ہے دوبارہ اللہ کے قریب ہو جاؤ, کیا کرو؟ سجدہ کر لو. سہو کے 2 سجدے, 2 سجدہ ہے, یعنی سہو کے 2 سجدے ہیں, اس نے 2 سجدے کرنے ہیں. وہ 2 سجدے اس نے کب کرنے ہیں؟ جب آخری قاعدہ پڑھ لیا, اس نے اتحیات پڑھ لی, آخری مرتبہ بیٹھ گیا. 3 رکعت والی نماز تھی, تینوں پوری ہو گئی, آخری مرتبہ بیٹھ گیا. 2 رکعت والی نماز تھی, دونوں پوری پڑھ لی, آخری مرتبہ بیٹھ گیا. 4 والی تھی, چاروں پڑھ لی, آخر میں بیٹھ گیا. جب آخری قاعدے میں بیٹھے, اتحیات پڑھ لی, التحیات للہ والصلوات والطیبات واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, آخر تک یہ پڑھ لی. اب سلام پھیرے دائیں طرف, اور دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کہے, سجدے میں چلا جائے, سجدے کی تسبیحات پڑھے, اٹھ کر بیٹھ جائے. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے, سجدہ کرے, تسبیحات پڑھے, پھر اٹھ کر بیٹھ جائے. اب اس کے بعد دوبارہ, بعض علماء نے یہ لکھا ہے, دوبارہ اتحیات شروع سے شروع کرے, اتحیات للہ والصلوات, اور آخر تک جائے اور اپنا سلام پھیر دے, نماز مکمل کر لے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. یعنی اگر نماز میں بھول گیا ہے تو سہو کے 2 سجدے کرنے ہیں, اور وہ 2 سجدے کب کرنے ہیں میں نے اس کا وقت آپ کو بتایا, آخری قاعدے کے بعد. نمبر 1. اور نمبر 2 کیسے کرنے ہیں؟ دائیں طرف سلام پھیر کر دونوں یعنی سجدے, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے, تسبیحات پڑھے, اٹھ کر بیٹھ جائے, پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے, پھر تسبیحات پڑھے اور اٹھ کر بیٹھ جائے, اور اس کے بعد اتحیات پوری پڑھے اور پوری پڑھ کر سلام پھیرے. یہ تو طریقہ ہو گیا. اب سجدہ سہو کن غلطیوں کی تلافی کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ کون کون سی غلطی ایسی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کی تلافی ہو جاتی ہے؟ مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز میں اس نے اللہ اکبر ہاتھ باندھا, سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملا لی, سورت ملانے کے بعد غلطی سے, بھولے سے رکوع میں جانے کے بجائے سیدھا سجدے میں چلا گیا, رکوع چھوڑ گیا اس نے, رکوع چھوڑ گیا اس نے. یا 4 رکعت والی نماز تھی, 4تھی رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا, بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو. 3 رکعت والی نماز تھی, 3 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا, بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا. 2 رکعت والی نماز تھی, بیٹھنا تھا, بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا. آخری قاعدہ اس سے چھوٹ گیا. یا نماز کی نیت باندھی, اللہ اکبر, سورہ فاتحہ پڑھ لی, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی تھی اور سورت بھی ملانی تھی. سورہ فاتحہ تو پڑھ لی لیکن سورت ملانا بھول گیا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، سورت پر ملانا بھول گیا، یا رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جو تسبیحات پڑھنی تھی تسبیحات پڑھنا بھول گیا، تسبیحات ہی نہیں پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، نماز ہے 3 رکعت والی، نماز ہے 4 رکعت والی، 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا۔ اب کیا اگر اس نے رکوع چھوڑ دیا تو بھی سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی، اور سورہ فاتحہ چھوڑ دی یا کوئی اور سورت چھوڑ دی تب بھی سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی؟ اس کا ایک کرائٹیریا ہے، میں آپ کو اس کا ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ اصول آپ نے سمجھنا ہے، باقی اس کی یعنی اس میں کچھ تفصیل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصول کیا ہے، اچھی طرح سے اصول سمجھ لیں۔ دیکھیں نماز میں کچھ چیزیں ہیں جن کا کرنا فرض ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا واجب ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا سنت ہے، 3 درجے، فرض، واجب، سنت۔ میں پہلے فرضوں کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو پہلے فرض بتا دیتا ہوں، واجبات کا میں تھوڑا سا لمبا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر، یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر قیام، کھڑے ہونا، قیام کرنا، یہ فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر قرات، یہ فرض ہے۔ چوتھے نمبر پر رکوع، یہ فرض ہے۔ 5ویں نمبر پر سجدہ، یہ فرض ہے۔ اور 6 نمبر پر آخری قعدہ اخیرہ، 6، یہ 6 فرض ہیں نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر۔ سمجھ گئے بات؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ اخیرہ، یہ 6 چیزیں فرض ہیں۔ اگر نماز میں ان فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے، تکبیر تحریمہ چھوڑ دیا، قیام چھوڑ دیا، قرات چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا، قعدہ اخیرہ چھوڑ دیا، کیا ہی نہیں ہے، چھوٹ گیا، نکل گیا، رکوع کیا ہی نہیں ہے، سجدہ کیا ہی نہیں ہے، اگر ان 6 میں سے کوئی ایک کام چھوٹ جائے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ ایک اصول سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات، البتہ اگر کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے۔ نمبر 2، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، نماز میں جو چیزیں واجب ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب آگے پیچھے ہو جائے، تاخیر ہو جائے، اس میں کسی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ان 3 صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے اس غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں گا، آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میں نے کہا نمبر 1، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے۔ تاخیر کیسے؟ مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز ہے، اس 2 رکعت والی نماز میں بیٹھنا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ اب یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کیا کیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا، کیونکہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، اب کیا کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، یہ بیٹھا نہیں، غلطی سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جب کھڑا ہوا نا، اس کو یاد آیا، او ہو یار میں تو 2 رکعتیں پوری کر چکا ہوں، یہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا اب جب یہ واپس آ کر بیٹھا ہے تو اس نے فرض کی ادائیگی اپنے وقت پر کی ہے یا اس کو تاخیر کر دیا، اس میں تاخیر ہو گئی نا۔ اصل وقت تو تھا کہ جیسے ہی 2 رکعتیں پوری ہوئی بیٹھ جاتا، لیکن یہ بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہو گیا، پھر پلٹ کے واپس آیا تو تاخیر ہو گئی۔ اب اس تاخیر کے بدلے میں وہ کیا کرے گا، یہ اس سے غلطی ہوئی ہے نماز کے اندر، وہ بھول گیا ہے، اس کے بدلے میں وہ کیا کرے گا، التحیات پڑھے گا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد سلام پھیرے گا اور صاحب کے 2 سجدے کرے گا اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ اچھا 3 رکعت والی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، وہ 3 رکعت والی نماز میں جو پہلی مرتبہ بیٹھنا 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ واجب ہے،
وہ فرض نہیں ہے۔ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے، قاعدہ اولا واجب ہے۔ اچھا وہ واجب چھوٹ گیا، کیا مطلب؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اسے بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنے کے بجائے غلطی سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جب کھڑا ہو گیا، رکعت پڑھ لی، پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جا کے یاد آیا او ہو یار میں نے تو جو ہے نا وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا تھا، تو میں تو بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی کیا کرے گا وہ تیسری رکعت بھی پڑھ لے گا، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھ لے گا۔ وہ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں جا کر سجدہ صاحب کرے گا۔ یہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں یہ واجب ہے، اس سے واجب چھوٹ گیا، اس نے قاعدہ نہیں کیا، واجب چھوٹ گیا۔ اب جب واجب چھوٹ گیا، اب یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن آخر میں جا کر سجدہ صاحب کر لے اور سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لے، اس کی نماز ہو گئی۔ یا واجب کی ادائیگی میں اس سے تاخیر ہو گئی، تاخیر کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے اور وہ فرض چھوٹ جانے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میں سجدہ صاحب کر لوں گا تو سجدہ صاحب کرنے کے بعد میری نماز مکمل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اصول تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اس کی مزید کچھ تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ پھر وقت فوقت میں آپ سے ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک اصول یہ یاد رکھیں، دوسرا اصول ایک اور بھی یاد رکھیں۔ انسان جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اچھا امام صاحب تو دوسری رکعت میں بیٹھ گئے، اس کو یاد نہیں رہا یا اس کا دماغ کہیں اور تھا، یہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، تو اس نے تاخیر کر دی اپنے واجب کو ادا کرنے میں۔ لیکن چونکہ یہ امام کے پیچھے ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کے اوپر اکیلے سجدہ صاحب نہیں ہوگا، اکیلے اس کے اوپر سجدہ صاحب نہیں ہوگا، یہ امام کے تابع ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، آخری بات، اگر نماز کے دوران ایک نماز کے اندر کئی مرتبہ بھولا، نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملانا بھول گیا، اچھا اب یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، دوسری رکعت میں بیٹھنا بھی بھول گیا، پھر تیسری رکعت میں سورت پڑھنی تھی یا سورہ فاتحہ پڑھنی تھی وہ بھی بھول گیا۔ مطلب ایک نماز میں کئی مرتبہ بھولا، ایک ہی نماز کے اندر کئی غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، 1 2 3 4۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نماز کے آخر میں جو اس نے سجدہ صاحب کرنا ہے، ہر غلطی کے بدلے میں 2 سجدے کرے گا صاحب کے، یا ایک ہی مرتبہ سجدہ صاحب کر لے، پچھلی ساری غلطیوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایک ہی مرتبہ سجدہ صاحب کرے گا۔ یہ 2 سجدے جو وہ کرے گا اس کی ساری غلطیوں کا کفارہ ہو جائے گا، آخر میں ایک ہی مرتبہ 2 سجدہ صاحب کر لے، بس وہ کافی ہو جائے گا، اور اس کو مزید 4 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 8 مرتبہ ہر غلطی کا الگ الگ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ہی مرتبہ ساری غلطیوں کا کفارہ دے دے اور ایک ہی مرتبہ سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔